حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران فالله يجزيه الذي هو أهله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت و اہل تشیع کے درمیان ایک بہت ہی بڑا گفتگو کا جو موضوع بن چکا ہے اور نہ جانے کب سے بنا ہوا اختلاف کا موضوع، وہ ہے آیت رجم۔ آیت رجم کے ماتحت اہل سنت کے اوپر مختلف الزامات اہل تشیع کی طرف سے لگتے رہتے ہیں، جس میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خوف جتایا تھا کہ آنے والا زمانہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے آیت رجم تو قرآن میں ہے نہیں، تو اس سے وہ تحریف بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اہل سنت کی کتابوں سے تحریف ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن میں ایک آیت تھی اور وہ بعد میں غائب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر خوف بھی جتا رہے ہیں کہ یار لوگ تو کہیں گے اس میں آیت رجم آج ملتی نہیں ہے، تو اس طرح کے بہرحال الزام لگتے رہتے ہیں۔ تو آج اس کا ایک تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کریں گے۔ اہل سنت کا موقف جو تحقیقی جواب ہے وہ کیا ہے، اور پھر اہل تشیع کیا آیت رجم کے خود قائل ہیں بذات خود یا نہیں ہے، کیونکہ ایسے تو الزام اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اہل سنت تو مانتے ہیں آیت رجم تھی اب نہیں ہے، خود کا کوئی موقف پیش نہیں کرتے۔ تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے، تحقیقی جواب، پھر الزامی جواب، ان کی کتابوں سے جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کریں گے۔ یہ کتاب ہے صحیح البخاری اور یہ دارالکتب العلمیہ کا نسخہ ہے جی، صفحہ نمبر 1238 ہے اس نسخے کے مطابق، اور باب ہے الاعتراف بالزنا، ٹھیک ہے۔ زنا کا اگر کوئی اعتراف کر دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ پہلی روایت تو طویل ہے جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، اس کو رجم کیا جائے گا، اس پہ کوڑے لگیں گے، ساری بات ہے۔ پھر اس نسخے کے مطابق حدیث نمبر 6829، ٹھیک ہے، 6829 کیا ہے جی، کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لقد خشیت ان یطول بالناس زمان، میں ڈرتا ہوں کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا حتی یقول قائل، کہنے والا کہے گا لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کے اندر تو ہمیں رجم، آیت رجم نہیں ملتی، فیضل بترک فریضۃ انزلها اللہ، تو لوگ جو ہے اس فرض کو، جو فریضہ اللہ نے فرض کیا لوگوں کے اوپر یعنی رجم کر دینے کا، یہ تو لوگ جو ہے اس کو ترک کر دیں گے۔ الا وان الرجم حق، اور کیا رجم حق نہیں ہے، رجم تو یقیناً یہ حکم ہے اور یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ حق علی من زنا، وہ جو زنا کر دے اس کے اوپر یہ حق ہے، یہ حکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اذا قامت البینہ، اگر یہ بینات واضح ہو جائے اور دلیل سامنے آ جائے کہ اس نے زنا کیا ہے، او کان الحمل او الاعتراف، یا اعتراف کر دے عورت یا وہ حاملہ ہو جائے، تو پتہ تو چل جائے گا کہ بھائی زنا کیا ہے، اگر وہ شادی شدہ نہ ہو یا جو بھی باتیں ہیں۔ قال سفیان کذا حفظت علی وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجمنا بعدہ، کی اور یقیناً یہ بات تو حق ہے، ایسے ہی میں نے یاد کیا، سفیان کہتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجم کرتے تھے زانی کو، اور اسی طرح سے ہم نے بھی ان کے بعد میں رجم کیا ہے۔ رجم کرنا کہتے ہیں کسی کو جو ہے پتھروں سے مارنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس سے وہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے تو دیکھیں خوف جتایا، خوف کا اظہار کیا کہ بھائی میں تو ڈرتا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے ہمیں آیت رجم قرآن میں نہیں ملتی، تو اس سے شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو عمر نے اعتراف کیا کہ آیت رجم تھی اب نہیں ہے، یہ تحریف ہے، اور وہ ڈرتے بھی ہیں کہ لوگ آنے والے کہیں گے کہ آیت رجم یہ غائب ہو چکی ہے، قرآن سے غائب ہو گئی، تحریف ہو گئی واقع، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے، پہلے ہم آپ کو تحقیقی جواب، جو اصل جواب ہے اس حدیث کا، وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لقد خشیت، یقیناً میں ڈرتا ہوں، یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ ڈر اس چیز کا نہیں ہے، اس چیز کا نہیں، اس کو سمجھیں کہ آیت رجم جو ہے تھی اب غائب ہو گئی تو تحریف کا حکم نہ آ جائے گا اور لوگ کہیں گے ان لوگوں نے غائب کری ہے، ڈر اس کا نہیں ہے۔ ڈر دیکھو کس کا ہے، آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، ڈر اس کا تھا کہ لوگ ایسا نہ کہنا شروع کر دیں کہ آج تو آیت رجم قرآن میں ہے نہیں تو لہٰذا ہم رجم کریں گے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھیں کہ لوگ یہ جو اللہ نے فرض کیا تھا، رجم کا جو حکم تھا، اس کو ترک نہ کر دیں، یہ کیونکہ اللہ کی طرف سے فرض تھا، یہ ترک نہ کر دیں، اس کا ڈر تھا حضرت عمر کو، کیونکہ بھائی آیت جو ہے، اب اصل حکم سن لیں، آیت جو ہے وہ کیوں نہیں ہے قرآن کے اندر موجود، کیونکہ یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ منسوخ کہتے ہیں کہ آیت جو تھی قرآن کے اندر بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، یہ منسوخ التلاوہ ہے، اور یہ آنے والے ٹائم میں ابھی میں پیش کروں گا، ٹھیک ہے، منسوخ التلاوہ ہے، تو یعنی اب یہ قرآن کے اندر پڑھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، لیکن حکم باقی ہے، یعنی رجم کا جو حکم ہے وہ باقی ہے۔ تو حضرت عمر اسی کا ڈر جتا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے لوگ کہیں لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ میں چونکہ اب رجم ہے نہیں تو لہٰذا ہم رجم کریں گے نہیں، یعنی وہ منسوخ تلاوہ کی وجہ سے یہ منسوخ الحکم نہ ماننے لگے کہ چونکہ تلاوت منسوخ ہو گئی، قرآن میں ہے نہیں تو اب ہم رجم کریں گے نہیں، وہ حکم کا نہ منسوخ ماننا شروع کر دیں، اس کا ڈر حضرت عمر جتا رہے ہیں کہ آنے والے لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ قرآن میں چونکہ رجم ہے نہیں تو اب ہم رجم کریں گے ہی نہیں، زانی کو رجم نہیں کیا جائے گا، حکم منسوخ مان لیں، اس کا ڈر وہ جتا رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں کتنے واضح الفاظ میں، لقد خشیت ان یطول بالناس زمان، اور میں ڈرتا ہوں کہ لوگوں کے بعد ایک طویل عرصہ کے بعد ایک لوگ کہیں گے حتی یقول قائل، کہنے والا کہے گا لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں تو رجم ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ فیضل بترک فریضۃ انزلها اللہ، دیکھو یہ ڈر ہے
کہ میں ڈرتا ہوں کس بات سے کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، کہ یہ جو فرض اللہ نے قرار دیا اس حکم کو یہ لوگ چھوڑ نہ دے، ترک نہ کر دے، اس کا خوف تھا۔ سمجھ رہے ہیں اس روایت کی جو بات ہے؟ تو اس روایت کا جواب آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ حضرت عمر اس بات سے نہیں ڈرتے تھے کہ تحریف کا لوگ جو ہے الزام لگائیں گے کہ آیت تو تھی اب غائب ہو گئی۔ آیت غائب نہیں ہوئی، آیت منسوخ ہوئی تھی، یہ تلاوت منسوخ ہو گئی تھی، یعنی اب اسے نہیں پڑھا جائے گا، حکم باقی تھا۔ تو حضرت عمر جو ڈر جتا رہے وہ اس بات کا کہ کہیں لوگ منسوخ تلاوت کی وجہ سے کہ قرآن میں آیت اب چونکہ منسوخ ہے نہیں پڑھی جاتی، تو ایسا نہ ہو کہ وہ منسوخ الحکم پہ اس کو جو ہے نا آگے بڑھا دیں کہ چونکہ اب آیت نہیں ہے تو حکم بھی باطل ہو گیا، حکم بھی منسوخ ہو گیا، اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، زانی زنا کرتا تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا ڈر جتا رہے تھے، اس بات کا نہیں کہ وہ آیت اس میں قرآن میں ہے نہیں، ڈر اس کا نہیں تھا کہ یہ تو منسوخ التلاوہ ہے، لوگ جانتے تھے۔ ڈر صرف یہ تھا جو میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ لوگ یہ نہ کہیں چونکہ قرآن میں اب یہ ہے نہیں تو لہٰذا ہم عمل بھی نہیں کریں گے، حکم منسوخ ہو گیا، بس اس بات کا ڈر ہونا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ادلہ بے شمار ہیں۔ اہل سنت کا موقف میں نے آپ کے سامنے آیت رجم کے تعلق سے واضح کر دیا کہ آیت رجم کو ہم حق مانتے ہیں کہ یہ تھی، منسوخ ہو گئی ہم یہ مانتے ہیں، اور حکم جاری تھا یہ ہم مانتے ہیں، اور حضرت عمر کا جو حضرت عمر والی جو حدیث ہے اس کا جواب بھی آپ کے سامنے بہرحال ہم نے پیش کر دیا۔ اب اہل تشیع کے کیا موقف ہے؟ کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ آیت رجم تھی، یا فقط ہم پہ بس الزام لگاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے سامنے ذرا پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تفسیر القمی ہے، تفسیر القمی، تفسیر القمی کے اندر یہ دیکھیں، یہ سورۃ النور، ٹھیک ہے، سورۃ النور کی تفسیر میں، اور یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 95 ٹھیک ہے، سورۃ النور آیت نمبر 103 کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 95 پہ کہتے ہیں وَكَانَتْ آیت الرجم نزلت، آیت رجم نازل ہوئی تھی، الشیخ والشیخ اذا زنایا، اگر شیخ اور شیخہ یعنی عورت اور مرد زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو، سمجھ گئے، رجم کر دو، ٹھیک ہے۔ یہ بات آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح سے ابھی دیکھیں کیوں، کیونکہ انہوں نے شہوت کا اظہار کیا نا۔ اب اسی طرح سے دیکھیں یہ روضۃ المتقین ہے، روضۃ المتقین یہ کتاب ہے تقی الدین مجلسی صاحب کی، ٹھیک ہے، اور جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 185 185 ہے۔ دیکھیں وَرَوَى الشیخ فی الصحیح عن ابی عبداللہ، شیخ نے صحیح روایت نقل کری ہے جعفر صادق سے۔ اب یہاں پہ مراد شیخ طوسی ہے، ٹھیک ہے، صدوق بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہے، وقال كانت آیت الرجم فی القرآن، اور آیت رجم قرآن میں تھی، اور یہ صحیح روایت ہے جعفر صادق ابو عبداللہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ روایت غور کریں، تہذیب الاحکام جو کہ شیعہ مذہب کے اندر کتب اربعہ میں سے ہے، 4 بڑی کتابوں میں سے، ٹھیک ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، حکم بھی دیکھ لیں یہاں پہ صحیح کا حکم لگا ہوا ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، جعفر صادق سے روایت ہے، وقال كانت آیت الرجم فی القرآن والشیخ والشیخہ فرجموہما، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں جعفر صادق نے کیا فرمایا کہ آیت رجم قرآن کے اندر تھی کہ اگر آدمی اور عورت، بڈھا یا بڈھی یہ زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کر دو، یہ بات قرآن کے اندر موجود تھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جعفر صادق خود کہہ رہا ہے۔ الزام تو فقط اہل سنت کے اوپر لگاتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں آیت رجم تھی، آج نہیں ہے۔ تمہارا امام بھی تو گواہی دے رہا ہے کہ آیت رجم قرآن میں تھی، ٹھیک ہے، کانت آیت الرجم فی القرآن، قرآن میں آیت رجم تھی۔ اسی طرح سے یہ روایت غور فرمایا ملاذ الاخیار ہے ملا باقر مجلسی کی، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، جعفر صادق سے روایت ہے، یہی روایت کو نقل کرتا ہے، قال كانت آیت الرجم فی القرآن، آیت رجم جو ہے یہ قرآن کے اندر تھی، اور اس حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں الحدیث الثالث والاربعون صحیح، یہ روایت صحیح ہے۔ جعفر صادق کی یہ جو روایت ہے ملا باقر مجلسی کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ شیعہ مذہب بھی ان کے اماموں نے بھی یہ بات اعتراف کیا اس بات کا کہ آیت رجم قرآن کے اندر موجود تھی۔ اب بہرحال وہ پھر ایک الزام لگا سکتے ہیں کہ ہاں جی چلو ہم نے مان لیا کہ آیت رجم قرآن میں تھی، لیکن اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت رجم تھی آج نہیں ہے تو لہٰذا تحریف کا موقف ثابت ہو گیا، وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو جو جواب دیا وہ کیا تھا کہ آیت رجم منسوخ التلاوہ ہے، یہ منسوخ ہو چکی تھی، لہٰذا اس وجہ سے قرآن میں اس کے موجود ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، حکم باقی تھا۔ تو اب یہی بات ہم آپ کو شیعہ مذہب کے کبار علماء سے پیش کرنے لگے ہیں۔ یہ ہے من لا یحضر الفقیہ، اہل علم جانتے ہیں اور طلاب علم بھی جانتے ہیں کہ من لا یحضر الفقیہ یہ شیعہ مذہب کی 4 بڑی کتابوں میں سے، کتب اربعہ میں سے ہے، اور یہ لکھی ہے شیخ صدوق نے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں روایت ہے، یہ جلد نمبر ہے 4، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، ٹھیک ہے۔ روایت نقل کرتے ہیں قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، سلیمان بن خالد کہتا ہے میں نے جعفر صادق سے فرمایا فی القرآن رجم، کیا قرآن میں رجم تھا؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں تھا۔ قلت کیف؟ قال الشیخ والشیخہ، اسی آیت کی تلاوت کری، انہوں نے کہا اس طرح سے تھا۔ تو سلیمان بن خالد نے پوچھا کیا قرآن میں آیت رجم تھی؟ تو جعفر صادق نے کہا ہاں تھی۔ اس نے پوچھا کیسے تھی؟ تو انہوں نے اس آیت کی، تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کری۔ اب دیکھیں نیچے حکم دیکھیں، السند صحیح، سند تو صحیح ہے،
کلینی نے بھی نقل کیا ہے، شیخ نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ صحیح ہے، عبداللہ بن سنان سے بھی آیا ہے۔ آپ دیکھیں حکم سنیں کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، سنیں انہا منسوخۃ التلاوہ ثابتۃ الحکم، یہ منسوخ التلاوہ ہے، یہ منسوخ التلاوہ ہے بھائی، یہ آیت منسوخ التلاوہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہا منسوخۃ التلاوہ ثابتۃ الحکم، کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، حکم باقی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا۔ شیعہ مذہب کے علماء بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ منسوخ التلاوہ، تلاوت منسوخ ہو گئی تھی، حکم باقی رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہاں چھپا ہوا تھا ابھی تک کے؟ الزام لگتا تھا اہل سنت پہ کہ یہ نہیں یہ تو بہانے ہیں، منسوخ التلاوہ منسوخ التلاوہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خود ایسا کہتے تھے، اپنے علماء اعتراف کر رہے تھے، وہ تو تم چھپاتے ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اور حوالے بھی سن لیں، یہ دیکھیں یہ ہے کتاب، یہ میرات العقول ہے فی شرح اخبار آل رسول، ملا باقر المجلسی کی، جو کہ اس نے الکافی کی شرح کے اوپر لکھی ہے، اور اسی طرح سے الکافی کی تحکیم بھی کری ہے، یعنی روایتوں کے اوپر حکم لگائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ روایت ہے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام الرجم فی القرآن، جعفر صادق نے فرمایا قرآن کے اندر رجم ہے۔ تو الحدیث الثالث، تیسری حدیث حکم لگاتا ہے، پہلے ملا باقر المجلسی کہتے ہیں صحیح ہے روایت، ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ هذه الآیۃ مما نسخت تلاوتها دون حکمها، اللہ اکبر کبیرہ۔ ملا باقر المجلسی نے بھی یہ بات کی وضاحت کر دی، یہ آیت وہ ہے جو قرآن میں سے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، دون حکمها، یعنی حکم باقی رہا، ٹھیک ہے۔ هذه الآیۃ مما نسخت تلاوتها، یہ ان آیتوں میں سے ہے جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، یعنی قرآن میں اس کے ہونے کی ضرورت نہیں تھی، یہ منسوخ التلاوہ ہے، دون حکمها، یعنی حکم باقی رہا تھا۔ اہل سنت کا تو یہی موقف ہے، ہمارے اوپر تان کرتے ہو کہ یہ بھائی تم تو بہانے کر رہے ہو کہ قرآن سے یہ آیت منسوخ ہوئی ہے، منسوخ التلاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ ملا باقر المجلسی آپ کے مذہب کا کبار عالم ہے، بڑے علماء میں سے ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا کہتا ہے؟ مما نسخت تلاوتها، یہ ان آیتوں میں سے ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، دون حکمها، حکم باقی رہا تھا۔ یہی تو اہل سنت کا موقف ہے۔ اب ہمارے اوپر تان مت کرو، ملا باقر المجلسی پہ تان کرو، اور یہ مت کہو یہ آیت رجم کا موقف حضرت عمر کا تھا، بھائی تمہارے امام کا بھی تھا، جعفر صادق کا یہی موقف ہے، کانت آیت الرجم فی القرآن، آیت رجم قرآن کے اندر تھی۔ تو آپ نے تو غور کرنا ہے کہ الزام لگانا تو اماموں پہ لگاؤ، اگر یہ الزام سمجھتے ہو تو، تحریف کا الزام مت لگاؤ، تحریف تو یہ نہیں، یہ تو منسوخ التلاوہ ہے۔ مجلسی نے جو اعتراف کیا ہے، تمہارے اپنے علماء شرح کرتے ہوئے ملا یزور الفقی کی اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، دون حکمها، حکم باقی تھا، یہی ہمارا موقف ہے۔ اب کرتے رہو اعتراض جو کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله